لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا فاعلنوا بحرب من الله ورسوله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللہ تعالی نے کچھ گناہ قرآن کریم کے اندر ایسے بیان فرمائے ہیں کہ جو گناہ اللہ تعالی کی غصے کو دعوت دیتے ہیں، جو گناہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں، جو گناہ عذاب الہی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جو گناہ دنیا کے اندر آنے والی اللہ تعالی کی رحمتوں کو، اللہ تعالی کی برکات کو روک دیتے ہیں اور ان گناہوں کے اندر آڑ بن جاتے ہیں. وہ گناہ اتنے خطرناک گناہ ہیں کہ جب وہ گناہ روئے زمین پر ہوتے ہیں تو اللہ کی زمین اللہ کے ڈر سے حرکت میں آ جاتی ہے. عرش الہی پر رہنے والے ملائکہ ان کے چہروں پر خوف طاری ہو جاتا ہے، لیکن ان گناہوں کو کرنے والے انسان اور مسلمان اللہ تعالی کے جلال اور اللہ تعالی کے خوف سے ڈر نہیں کھاتے، بے دریغ ان گناہوں کو کرتے ہیں. بلا جھجک اللہ کی زمین پر ان گناہوں کو انجام دیا جاتا ہے اور ان گناہوں کا وبال جو صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کے اثرات ساری کائنات پر آتے ہیں. اس وبال کی طرف ان گناہ کرنے والوں کا خیال نہیں جاتا. قرآن کریم کے اندر ایسے بہت سارے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا، لیکن خاص طور سے ایک گناہ جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن کریم کی 13 آیاتوں کے اندر کیا، وہ گناہ بیاج کا گناہ ہے، وہ گناہ سود کا گناہ ہے. یہ بیاج، یہ سود جس کو قرآن کریم کے اندر ربا کہا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر 3 جگہ پر تقریباً 13 آیتوں کے اندر اس کے تعلق سے اس کی حرمت کا بیان فرمایا، اس کے قاعدے بیان فرمائے.
حدیث پاک میں ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں اپنی امت کو اس گناہوں میں جرم سے، اس گناہوں میں فعل سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اس کی سزاؤں کا بیان کیا ہے۔ ذرا سی پریشانی پر بیاج لینے والے، لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیوں کو بیاج کے پیسوں سے سجانے والے، اپنے کاروبار کو بیاج کے پیسوں سے بڑھانے والے، اور تھوڑی سی بھی ضرورت پیش آئے بیاج کی طرف بھاگنے والے، اور بیاج کے گناہ کو گناہ نہ سمجھنے والے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر جو سزا بیاج کے تعلق سے بیان فرمائی ہے، اتنی خطرناک سزا کسی اور گناہ کے تعلق سے قرآن کریم کی کسی آیت کے اندر نہیں نظر آتی۔ اتنی خطرناک سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم بیاج کو نہیں چھوڑو گے تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا انسان کے بس کی بات ہے۔ جو انسان ایک کانٹے کی تکلیف برداشت نہ کر پاتا ہو، جو انسان بدن کے کسی عضو کے ذرا سے درد کو نہ جھیل پاتا ہو، جو انسان پیشاب کرنے میں اللہ کا محتاج ہو، سانس کے اوپر آنے میں اور نیچے جانے میں اللہ کا محتاج ہو، وہ انسان اللہ تعالی سے جنگ کرنے کا خیال اور تصور کر سکتا ہے؟ کتنی گناہوں سزا اللہ تعالی نے اس گناہ کے تعلق سے بیان فرمائی ہے۔ بیاج کسے کہتے ہیں؟ ہمارے اکابر فقہاء علیہم الرحمہ نے بیاج کی تعریف لکھی ہے کہ وہ زیادتی جو کسی چیز کے عوض کے بغیر ہو، بلا عوض جو زیادتی ملتی ہے۔ 1000 روپے آپ سے کسی نے ادھار لیے اور آپ نے اس کو مشروط پیسے دیے، شرط لگا کر دی کہ بھائی جب واپس لوں گا تو 1500 روپے لوں گا، یہ جو 500 روپے بلا عوض بلا معاوضہ مل رہے ہیں آپ کو، تو یہ بیاج ہے۔ بیاج کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ آج کل بینکوں کا دور دورہ ہے، بینکوں کا سارا کام ٹوٹل بیاج پر منحصر ہے، ٹوٹل بیاج پر منحصر ہے، اور اتنی قسمیں بیاج کی بن گئی ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا مشکل ہو رہا ہے کہ کہیں ہم کسی نہ کسی صورت میں بیاج میں تو نہیں ہم پڑ گئے، بیاج کا پیسہ تو نہیں ہمارے گھر میں آ رہا ہے۔ بینک سے الگ عام مسلمان کا حال فی الحال یہ ہے کہ وہ بیاج کے لینے کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ خاص طور سے مسلمانوں کی عورتیں 4,000 5,000 روپے کے چکر میں بیاج کے جو اسٹور کھلے ہوئے ہیں، بیاج کی جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں، وہاں سارے کی ساری مردے والی نظر آتی ہیں، اور ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ نعوذ باللہ اس پیسے کے چکر میں ہمارے گھروں کی عزت تک جو ہے ختم ہو رہی ہے، عزت تک جو ہے ختم ہو رہی ہے۔ لیکن مسلمان بیاج سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، بیاج سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ کاروبار بڑھانا ہے تو بیاج کا پیسہ لے لو، بچیوں کی شادی کرنی ہے، اتنا پیسہ ہے کہ سنت کے مطابق شادی ہو سکتی ہے، لیکن رسم و رواج کرنے
گانے بجانے ہیں، ڈی جے بجانے ہیں، سجاوٹیں کرنی ہیں، شہرت کرنی ہے، بہت زیادہ جہیز دینا ہے، اس کے لیے بیاج کی ضرورت پڑے گی. بیاج لیجیے اور بیاج لے کر جو ہے اپنی شادی کیجیے، خوب اپنی ناک جو ہے بڑی کیجیے. یہ پتا نہیں کہ اللہ رب العزت کے کہ اللہ کی نگاہ میں ہم لوگ کتنے نیچے گر جائیں گے بیاج کی وجہ سے. اگر آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے، ہزاروں جو لوگ ایسے کھڑے ہیں جو بیاج دلانے والے موجود ہیں، گارنٹر بننے والے موجود ہیں، وہ بے لذت گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، سمجھنا مدد کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ آکل الربا، اللہ تعالیٰ برباد کرے بیاج کے کھانے والے کو، وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، اس کے گواہ بننے والے کو، گارنٹر بننے والے کو، اس پر تعاون کرنے والے کو، لکھنے والے کو. اور فرمایا قالہم سوا، یہ سب برابر ہے، یہ گناہ میں سب برابر ہیں. جتنا گناہ بیاج کے کھانے والے کو ملے گا اتنا ہی گناہ بیاج کا گارنٹر جو بنا اس کو ملے گا. اور وہ سوچ رہا ہے کہ تو نے تو بڑی مدد کر دی، تو نے تو بڑی نصرت کر دی، تو بہت بڑا جو ہے کل کے خدا کی خدمت کرنے والا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے جنگ کی تیاری کریں ہم لوگ. اتنا خطرناک اور متعدی گناہ ہے جس کا اثر صرف بیاج لینے والے تک نہیں محدود رہتا، بلکہ اس کی نحوست آس پاس کے جو لوگ رہتے ہیں، بیاج کے کاروبار کرنے والے، بیاج کے لینے والے کے جو آس پاس گھر ہوتے ہیں، ان تک اس کی نحوست متعدی ہوتی ہے. اس کی نحوست اور اس کے عذاب میں وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ جو بیاج کے ساتھ رہنے، بیاج کھانے والا جو ہے اس کے ساتھ رہنے والے، اس کے دوست ہیں، اس کے رشتے دار ہیں، اس کو توڑ نہیں رہے، منع نہیں کر رہے، بے دلیل اس کے گھر کا کھانا کھا رہے ہیں. پتہ ہے کہ اس کا سارا کام بیاج کا ہے، پتہ ہے اس کا سارا کام بیاج کا لین دین کا ہے، وہ بیاج پہ کیسے چلاتا ہے معلوم ہے. اس کے باوجود ہماری دوست کے ہم لوگوں سے کھلا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے ہم لوگ باتیں پیتے ہیں، ہمارے چہرے میں شکن نہیں آتا. ایک بار ہم ان کو سمجھا دیں، ایک بار ان کو کہہ دیں بھائی یہ کام چھوڑو، اللہ کی کتنی بڑی نافرمانی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. فرمایا اللہ نے کہ تم دیکھتے ہو کہ بیاج کا جو پیسہ ہے وہ ظاہر میں تو بڑھتا ہے، 1000 دیے 1500 آ گئے، اور صدقہ جو ہے اگر آپ نے 1500 میں 500 دے دیے وہ 1000 رہے گا، ظاہر میں گھٹتا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کا الٹا بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم بیاج کو مٹائیں گے اور صدقات کو بڑھائیں گے. یعنی مطلب یہ جو آدمی بیاج کا پیسہ لیتا ہے اس کا جو اصل مال ہے، اس کا جو اصل مال ہے، بیاج کا پیسہ جو اس مال کے ساتھ ملتا ہے جو آپ کا پاکیزہ اور حلال مال ہے، اس مال کو بھی وہ لے کے رک جاتا ہے، اس مال کو بھی تباہی کو بربادی آ جاتی ہے. وہ مال بھی محفوظ نہیں رہتا، وہ مال بھی ختم ہو جاتا ہے. اور صدقات، جو آدمی صدقہ دیتا ہے، صدقے کا اہتمام کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ صدقہ جو ہے کم ہو رہا ہے، صدقے سے مال کم ہو رہا ہے، اللہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس سے ہم بڑھائیں گے مال کو. تم یہ مت سوچو کہ صدقہ دینے سے مال گھٹے گا، وَيُرْبِي الصَّدَقَةَ، صدقے سے مال بڑھے گا، اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے. تم اپنی سوچ کو بدلو، بیاج کو چھوڑو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، 1 روپیہ بیاج کا جس کو انسان کھاتا ہے اور اس کو علم ہے کہ یہ بیاج کا گناہ ہے، 36 مرتبہ زنا کے گناہ سے 1 روپیہ بیاج کا کھانا اس سے بڑا ہوا گناہ ہے. انسان 36 مرتبہ خدا نہ خواستہ زنا کرے، اتنا گناہ نہیں ہے جتنا گناہ 1 روپیہ بیاج کے کھانے کا ہے. 1 روپیہ بیاج کے کھانے.
ایک روایت میں فرمایا کہ ادنا درجے کا گناہ جو ہے وہ چھوٹا گناہ جو ہے وہ اتنا ہے جتنا انسان اپنی ماں کے ساتھ خدا نہ خاصہ زنا کر لے. بیاج کے کھانے کا ادنا درجے کا گناہ اتنا ہے. اچھے اچھے کاروبار کرنے والے یعنی کاروبار چلنے کا نام نہیں لے رہا ہے. بھائی کچھ کمی آئی ہے ذرا غور کرو اپنے کاروبار میں کوئی غلط پیسہ تو نہیں آ گیا. اچھے خاصے کاروبار چل رہے تھے چلتے تم نے پیسہ لے لیا بیاج کا اور وہ جو پیسہ تمہارے کاروبار میں لگا اس میں سارے کاروبار ٹھپ کر کے رکھ دیے. اچھے اچھے بادشاہ لوگ دیندار لوگ پنج وقت نماز پڑھنے والے لوگ تسبیحات کے معمولات کے اور وظائف اور اوقات کے پابند وہ جو ہے بیاج والوں کی لائن میں لگے ہوئے ہیں. ایسے ایسے شریف التما لوگ جن کے بارے میں انسان یہ تصور کرتا ہے کہ یہ ملائکہ صفت آدمی ہے فرشتہ صفت آدمی ہے اور انہوں نے بڑے بڑے کاروبار بیاج کے قبض کے ہیں. بیاج پہ پیسے کا لینا بیاج پہ پیسے کا دینا بیاج کے لینے دینے والے میں تعاون کرنا گارنٹر بننا یہ سارے کے سارے فعل حرام ہیں. اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائے. سارے کے سارا بیاج کا معاملہ کسی بھی طریقے سے جڑا ہوا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والے گناہ ہیں. جن گناہوں سے اللہ تعالیٰ کا عمومی عذاب آتا ہے ان گناہوں میں زکات کا نہ دینا اور بیاج کا لے لینا یہ گناہ شامل ہے. زکات کو تاوان سمجھنے لگے اور جو ہے بیاج کو جو ہے کاروبار کا جز بنا دیا بیاج کو کاروبار کا حصہ بنا دیا بیاج کو کاروبار سمجھنے لگے. نسلیں تک تباہ ہو جائیں گی بیاج لینے والوں. یہ کتابوں میں ہمارے اکابر نے اتنی باتیں لکھی ہیں. نسلوں تک کا اثر آئے گا بیاج کے کاروبار کرنے والوں کی. نسلوں تک کے اندر بددینی کا ماحول پیدا ہو جائے گا. یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا. قرآن میں ذکر ہے جو بیاج کھاتے تھے سور کی چربی کو حلال سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسے عذاب میں گرفتار کیا کہ دنیا کے لیے عبرت کا سامان بن گئے دنیا کے لیے عبرت بن گئے. اور آج کا ہمارا مسلمان ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے بازاروں کے اندر جو باتیں اسلام کی تعلیمات کی ہیں ان کو چھوڑ بیٹھے ہیں. جو باتیں خلاف شرع ہیں اللہ اور اس کے حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پامال کرنے والی جو چیزیں ہیں ان پہ ہم لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے. کتنے کاروباری ہیں جو اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے کاروبار میں بیاج کا 1 روپیہ بھی شامل نہ ہو جائے 1 روپیہ بھی داخل نہ ہو جائے. کتنے کاروباری ہیں ہولی کی کمیٹی ڈال لیتے ہیں. ہولی کی کمیٹی ڈال کر سب سے پہلی کمیٹی اٹھا لیں گے اور پھر اس میں نقصان ہوگا اور پھر بعد میں اس کی قسط دی جائے گی پھر اس کو بیاج سے بھریں گے. کیا ہو گیا ہم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں جس چیز کو ہماری شریعت نے حرام قرار دیا ہے. پرچی کی کمیٹی ڈال سکتے ہیں وہ اندازی جس کے اندر ہوتی ہے وہ کمیٹی ڈال سکتے ہیں. ہولی کی کمیٹی ڈالنا حرام ہے. قیمت پایا جاتا ہے اس کے اندر بڑا جوا ہے بڑا سٹا ہے ہولی کی کمیٹی ڈالنا. اچھے دیندار لوگوں نے ڈال رکھی کمیٹی ہولی کی کمیٹی. ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں ہر وقت ماشاءاللہ تسبیح رہتی ہے پتہ لگے کہ ہولی کی کمیٹی ہے ان کی بھی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ادا کریں گی یا اللہ کے عذاب کی دعوت دیں گی. یہ چیزیں یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا دعوت ہے. اللہ کے عذاب کی دعوت جو ہے یہ گناہ دیتے ہیں. اور آج جو ہے دیکھ لیجیے بارشوں کا نہ برسنا بے موسم بارشوں کا ہونا یہ کس بات کی نشانی ہے؟ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے. اللہ ہمارے سے راضی ہے اللہ ہمارے سے خوش ہے اللہ ہمارے سے جو ہے
کہ بہت جو ہے راضی ہو رہے ہیں، برکات وحی جو ہے نازل فرما رہے ہیں، منہ سلوہ ہمارے لیے بھیج رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، اپنے معاملات کو درست کرو، بیاج کے معاملے کو ایک دم فوری طور پر ختم کرو، فوری طور پر ختم کر دو۔ بیاج کے معاملات میں ذرا سا بھی تعاون مت کریں، ذرا سا بھی تعاون مت کریں۔ بلا ضرورت اپنا پیسہ بینکوں کے اندر مت رکھیں، اپنے پاس رکھیں۔ آپ کا پیسہ وہ جو بینکوں کے اندر بلا ضرورت پڑا ہے، وہ بھی بیاج کا تعاون کر رہا ہے، وہ بھی بیاج کے کاروبار میں معاون ہو رہا ہے۔ اپنے پیسے کو اپنے پاس رکھیں، بلا وجہ بینکوں میں آپ پیسے چھوڑو گے تو علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے مسئلہ صراحت کے ساتھ کہ بیاج کے کاروبار کا تعاون پایا گیا ہے۔ کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، کوئی مجبوری نہ ہو تو اپنے پیسوں کو زیادہ بینکوں کے اندر مت ڈالیے گا، اپنے پیسوں کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اس پیسے میں جو بیاج آ جائے، وہ جو بیاج آ جائے اس کو بینکوں میں مت چھوڑیں، اس کو وہاں سے لے لو۔ آپ کے پیسے ہیں، اس میں بیاج آیا ہے تو اس پیسے کو بینکوں میں مت چھوڑو، اس کو وہاں سے لے کر اللہ سے دعا کرو، اللہ اس پیسے کے عذاب سے مجھے بچا، اور کسی غریب کے ہاتھ میں لے لو، کسی غریب کے ہاتھ میں لے لو، بغیر ثواب کی نیت سے۔ ثواب کی نیت مت کر لے گا، بلکہ نیت کرو اللہ اس کے عذاب سے مجھے بچا۔ قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور باقاعدہ شریعت پر عمل کریں، اپنے معاملات درست کریں، اپنا لین دین درست کریں، جس کا جو پیسہ ہے، جس کا جو حق ہے اس کو واپس کریں، کوشش کریں معاملات کی درستگی کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیں گے، بندوں کے حقوق معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہوں نے جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔